اسی مسجد کے اندر 1 سال کے بعد گئے قاری حفیظ الرحمان صاحب، جو بامبے کے اندر چمنا بوچر اسٹریٹ کے اندر سب سے پہلے قاضی، جو بامبے کے اندر جو قاضی کا نکاح پڑھانے کا جو قضات بنا وہ حفیظ الرحمان صاحب تھے. نالا سبالے کے اندر مسجد میں امام تھے. اس زمانے میں مسجد کے اندر یہ اس قسم کا یہاں ایسا تاک کھولا جاتا تھا تاکہ ہوا آئے، کھلا رہتا تھا اور کوئی ایسی سلائننگ نہیں لگی رہتی تھی، اور وہاں کھلا رہتا تھا، اس کو کھول کے امام نماز پڑھتے تھے، ہوا آتی تھی. عشاء کی نماز کے بعد میرے والد کا بیان تھا، نان کھٹائی کی تھال رکھی ہوئی تھی، ادھر سام بازو رکھی تھی، امام صاحب نماز پڑھے، ہم لوگ پیچھے کھڑے تھے. میرے بھائی کو میں دیکھا کہ امام صاحب ادھر وہ کتا جو کھڑے رہے کہ وہ پلیٹ کو دیکھ رہا تھا وہ سوراخ سے. میں میرے بھائی کو بولا کہ امام صاحب کو دیکھا، اللہ اکبر بول کے سورہ فاتحہ شروع کیا، لیکن نظر کتے پر ہے. میں میرے بھائی کو بولا بھائی نیت باندھ دو، امام صاحب کا تو معاملہ گڑبڑ، وہ کتے کو دیکھ رہے ہیں، مسلح پہ نظر ہی نہیں ہے. امام صاحب نے بولا الحمدللہ رب العالمین، کتے نے 2 پیر اندر ڈالا، سوراخ میں سے اندر ڈالا. امام صاحب نے بولا الرحمن الرحیم، کتا اندر آ گیا. مالک یوم الدین کی جگہ امام صاحب دو کتے کو مارنا شروع کر. سارے مقتدی بیچارے ہٹ کے بیٹھے، والد بھی بیٹھ گئے سر پکڑ کے. پھر امام صاحب کو پوچھا کہ حضرت آپ کتے کو دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھا رہے؟ فرمایا کہ حضرت بات یہ کہ نان کھڑائی بازو میں رکھی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، 5 روپے سے زیادہ اگر کوئی چیز کوئی لے کے جائے تو نماز توڑ دینا چاہیے. حضرت میرے والد نے پوچھا کہ 1 نان کھٹائی 5 روپے کی ہے؟ اس زمانے میں 1 نان کھٹائی 4 آنے کی ملتی تھی. اور بات یہ ہے کہ آپ جب رکوع میں جاتے تو کتا خود بھاگ جاتا، لیکن آپ کی نظر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر سامنے رکھو. ہمارے اکابرین نے اپنے مولانا مسیح اللہ خان صاحب حضرت تھانوی کے خلفاء فرمایا اللہ کے بندو جب نماز میں کھڑے ہو آنکھوں کو پھاڑ کر، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جب اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو تو یہ پلک بھی مت جھپکو، آنکھیں پھاڑ کر اپنے پروردگار کو دیکھنے کی کوشش کرو، تمہارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو. 12 سال لگا مجھے وہ محنت کرنے کے بعد یہ آنکھ کی پلک جھپکنے کی. حضرت قاری صاحب سے جب بیان سنا، 12 سال تک میں نے محنت کیا کہ یہ آنکھ نماز 4 رکعت پڑھنے کے بعد بھی الحمدللہ پلک نہیں جھپتی کہ اپنے پروردگار کو آنکھ پھاڑ کے دیکھیں. بندہ محنت کرے اللہ اس کی مدد فرماتے، لیکن چلنا تو آپ کو ہے، کرنا آپ کو ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر تیتر کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھے اور رو رہے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، فرمایا امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو درداء، فاروق اعظم کو اپنے بچپنا یاد آیا، خطاب کے میرے باپ کے کوڑے یاد آئے. میرے باپ جو مجھے مارتے تھے، میں اونٹوں کو چرا نہیں سکتا تھا، میرا باپ رات کو آ کے مارتا تھا. آج وہ فاروق اعظم کو اللہ نے وہ نوازا، محمد الرسول اللہ کے جوتے کے طفیل صدقے میں 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین. لوگوں نے خلیفۃ المسلمین فرمایا، فرمایا نہیں، خلیفہ کا حق، نبی کے خلیفہ کا حق صرف ابو بکر صدیق کو ہے. مجھے خلیفۃ المسلمین نہیں کہنا، مجھے امیر المومنین کہنا. یہ پہلا لقب امیر المومنین کا وہاں سے شروع ہوا ہے. سادگی کا یہ حال کہ راستے کے اندر گشت گزر رہے ہیں، ایک جھوپڑے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، کپڑا میں 4-5 پیون لگے ہوئے، امامہ پرانا ہے، پاوامے میں پیرن لگا ہوا ہے. اور جب راستے سے گزرتا ہے، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اگر آگے چلتے چلتے ہم کو کوئی حکم دینے کے لیے پلٹتے، ہم میں کتنے صحابہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے. فاروق اعظم اللہ نے وہ جلال چل پہ جب رکھا تھا. لیکن وہ گھر میں جب گھسے، جا کے دروازہ تو تھا نہیں، اور کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں. عمر نے آج تک ہماری کفالت نہیں کی، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے پانی چڑھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ میرے بچوں کو تسلی ہو. کانپنے لگے فاروق کا. رات کا اندھیرا تھا، بیت المال پہنچے، اسلم نام کا خادم ساتھ میں ہے، گونی میں آٹا بھرا، اٹھایا اپنے ہاتھ سے، دونوں تھیلی لی. اسلم خادم کہہ رہا ہے کہ حضرت میں ساتھ میں ہوں، غلام میں اٹھاتا ہوں. تو میں کہا ویشن میں میرا بہت تو اٹھائے گا. فاروق نے غلطی کی ہے، فاروق ہی اس کو لے کے جائے گا اٹھا کے. میری وہ بہن فاروق سے ناراض ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، میں فاروق ہی اٹھا کے لے کے جائے گا. رات کے اندھیرے میں گولی اٹھا کے لے گئے.
اپنے ہاتھ سے روٹی بنایا، بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد بچی رو رہی تھی، بقیہ چل کے گھوڑے کے جیسا چل کر ادھر ادھر چل کے بچوں کو ہنسایا، کپڑا پہنایا، اور اس کے بعد جا کے ادب سے بیٹھ گئے اس خاتون کے سامنے کہ بہن اللہ واسطے عمر کو معاف کر۔ 3 مرتبہ اے بہن اللہ واسطے عمر کو معاف کر۔ فرمایا تو کیوں وکالت کر رہا ہے، میں تو عمر کی بات کر رہی ہوں، تیرے کو کیا فکر ہے؟ تب روتے ہوئے فرمایا کہ میری بہن میں ہی عمر ہوں، میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر تو ایسی ناراض رہے گی۔ یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اس انداز سے عاجزی کرتے ہیں، اور ماں باپ بھی خوب اچھے ہیں کہ اگر 8-10 اولاد ہوئی تو پھر ان اوداسوں کے بھی اندر برابری ماں باپ بھی نہیں کر پاتے۔ کسی کو اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ پورے گھر کی دولت برباد کر دیتا ہے اور اسی کی لاڑ رہے گی، اور جو بیچارہ خدمت کرنے والا اولاد ہے اسی کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ دونوں معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ اور ہمارے پاس تو کیس آتا ہے اگر بہو اچھی تو ساس کو چربی ہے، سسر کو چربی ہے، ساس سسر اچھا ہے تو بہو کو چربی ہے، بیٹے کو چربی ہے، معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی گھر خالی نہیں ہے جہاں فتنہ نہ ہو، نہ جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، جہاں حسد و بغض و کینہ نہ ہو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرماتے ہیں آپ کو مکان خریدنا ہوا، فرمایا مکان خریدنا کسی عالم کے قریب میرا مکان نہیں رہا، سب سے زیادہ حسد و بغض و کینہ علماء میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کا انجام دیکھ لیجئے کیا ہے، کتنا علماء میں حسد و بغض و کینہ ہے۔ اوپر سے سلام کر رہے ہیں، خیریت ہے پوچھ رہے ہیں، اندر سے معاملہ ہو۔ اقوال زرین بڑوں نے فرمایا ہے سچے آدمی کو غصہ آئے گا، چاپلوس اور مکار کو غصہ نہیں آئے گا، اور سچے آدمی پر آزمائش بھی زیادہ آئے گی، جھوٹے آدمی پر اتنی آزمائش نہیں آئے گی۔ یہ بڑوں کا تجربہ بتایا ہے، تابعین نے بتائی ہے، سعید ابن مسیب کے الفاظ ہے، عبداللہ ابن مبارک کے الفاظ ہے، سچائی پر چلو گے آزمائشیں زیادہ آئیں گی اور زیادہ آئیں گی تاکہ تمہارے مراتب بلند کیے جائیں، اور جھوٹ پر چلو گے آزمائشیں کم آئیں گی۔ آج یہ دور چل رہا ہے، دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ گھر کے اندر بہو کی چلے گی، بہو ساس کی، فرمایا باپ کی نہیں چلے گی، دوست کی مانی جائے گی، باپ کی عزت نہیں کی جائے گی، دوست کی عزت کی جائے گی۔ آج کیا چل رہا ہے جوان؟ لونڈیاں آزاد بچے پیدا فرمائیں گے، علامت قیامت کی نشانی ہے۔ یہ دجالی دور ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ فاروق اعظم کا بیان کرنا اور یہ کارنامے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا کام، ہم کو امیر المومنین تو نہیں بنایا گیا، لیکن آپ کے گھر کے اب تو امیر آپ ہیں، آپ کے بچوں کے تو امیر ہیں، آپ اپنے گھر کے تو عیال ہیں۔ ہر عیال سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، میں نے اتنے خوبصورت اولاد دی تمہیں، تم نے ان کی کیا تربیت کی، میں نے مال دیا تم نے اس کا کیا کیا، میں نے بیوی دی اس کو تم نے کیا تربیت دی۔ اللہ والے تربیت کرتے تھے۔ ہم جب پہلی مرتبہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے، حضرت نصیحت کر رہے تھے اور فرمایا، ایک جملہ فرمایا تھا حضرت نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا ایسے اللہ والے تھے، ان کی تربیت بڑوں نے کیسی کی تھی وہ تو وہی جانے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کیسے ہوں گے، جن کو ہم نے دیکھا ان کا یہ حال ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، فرض نماز مسجد میں پڑھو اور سنت و نفل گھر میں جا کے پڑھو، انشاءاللہ تمہارے گھر والوں کو نماز بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا ذاتی ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے گھر والوں کو اللہ کے فضل و کرم سے دعا فرمائیے۔ میری بیوی حبیب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بہت تکلیف میں ہے، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم کو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، نماز خود بخود پڑھنے لگے۔ ظاہر بات ہے دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ باحیثیت مسلمان کے اللہ مجھے موت دے، اور باحیثیت مسلمان کے اللہ آپ کو موت دے، راحت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، اور بہرحال اصلی مکان تو پھر قبر ہے، وہاں جانا ہے۔ محل میں ہو وہ چھوڑنا ہے، فلیٹ میں ہو وہ چھوڑنا ہے، ڈنلپ گدے پہ سو رہے وہ چھوڑنا ہے، جانا ہے، 2 گز کفن لمنا ہے اور وہ مٹی کے اندر جانا ہے، اور وہاں وہ پہلا امتحان گاہ ہوگا۔ آپ کی یہ پوری دنیا کا جو آپ کو زندگی دی ہے، مال دیا ہے، صحت دیا ہے، اولاد دی ہے، اس سب کا امتحان پہلی منزل قبر کے اندر ہوگا۔ وہاں کامیاب تو انشاءاللہ سب جگہ کامیاب ہو۔ ایک صاحب نے اور دعا کی درخواست کی تھی، اور پانی پلاتے تھے، اچھا
دیکھیے جمال بھائی، اچھا وہی جمال بھائی جو کل بول رہے تھے، ہاں بیچارے یہاں بیٹھتے تھے پانی پلاتے تھے. دیکھیے ان کا ہارٹ کا آپریشن ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. ٹیلی فون والے، اچھا وہ اسماعیل بھائی، اس پیڈیکل کے اندر کوئی اسماعیل بھائی تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ارشاد بھائی کا کوئی آپریشن ہے ہاسپٹل میں، دعا فرمائے کہ موبائل اس کے ساتھ جو بھی ہمارے بھائی بہن اور بیٹیاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وبائی مرض چل رہا ہو اس میں ملوث ہے، اللہ تمام لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، راحت والی زندگی، راحت والی صحت عطا فرمائے، اور وقت موعود آیا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور نقیرین کا صحیح ثواب جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے. تو وقت ٹائم ختم ہو گیا. تو دوستو کہنا سننا یہ ہے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان قریب خلیفہ دوم کا معاملہ ختم ہوا. آج شعبان کی 1 تاریخ ہے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. فاروق اعظم کی وہ ایک سنت جو 20 رکعت تراویح بجماعت شروع کرائی، انشاءاللہ وہ ابھی شروع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں خیر و برکت فرما اور عافیت سے ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ کثرت سے دعا مانگیں آپ شعبان کے اندر کہ ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا، کیونکہ پہنچانے والے اللہ رب العالمین ہے. اللہ جانے ابھی شعبان رمضان سے پہلے کتنوں کا موت کا وقت آ چکا ہو اور جانا ہے ہمیں اللہ سے ملاقات کے لیے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ جو موقع ملے ہیں دوستو، یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ جوانی جو ملی ہے، یہ بڑھاپا جو ملا ہوا ہے، یہ جو صبح اور شام کی جو سانس چل رہی ہے، اللہ کی قسم یہ سانس اللہ چاہے تو اندر جائے، اللہ چاہے تو باہر آئے، باہر آ جائے اندر نہ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اندر سے باہر نہ آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ کا شکر ادا کریں، اور مصیبت آ جائے صبر سے کام، اور وہ صبر کا مہینہ اب سامنے آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شعبان کے مہینے کی بھی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ظاہر بات ہے یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یقین مانیے میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب امتی وہاں پکار رہے ہیں. ہم کو دیکھنے کے بعد تو اللہ کے نصیب بولتے کہ دور جا، امتی کے حصے سے پکارتے نہیں تو ہم کیا کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی محبت ڈالا ہے کہ موت کے وقت جبریل اسرائیل آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح نکالیں گے. پلٹ کر جبریل سے پوچھتے گئے جبریل تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اللہ بھی آپ سے ملنے کا تمنا ہی ہے. فرمایا جبریل میں جانے کو تیار ہوں، لیکن فکر یہ میری امت کا کیا ہو. یہ امت، ہم امت کتنا خیال رکھ رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم پیر اور جمعرات کو امت کے نام اعمال باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اللہ کے رسول کو اللہ جانے. اور آج وہ فاروق اعظم کی وہ سنت آج فلسطین کے اندر اس دنیا میں، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اس حماس کے فوجی ہے الحمدللہ. وہی فلسطین کے اندر حماس کے جتنے فوجی نوجوان شرط لگی انہوں نے قرآن کے حافظ، سب سے زیادہ حافظ قرآن ہے وہ. اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے کی، اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی، حدیث پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھ میں نہ آئے اپنے بڑوں سے جانکاروں سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، اللہ کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے. اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سوائے یہ سننے اور کہنے کے کوئی عمل نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے فاروق اعظم کو عند اللہ قبول فرمایا، صحابہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اے اللہ ایسے ہمیں بھی قبول فرما، ہمیں بھی ویسے عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس فتنے کے دور میں تیرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ نکاح اور بیاہ کے اندر اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
اے اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ مات کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ رمضان کی ساری برکتوں سے امت مسلمہ کو اے اللہ امت مسلمہ کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، نقیرین کا صحیح ثواب دینے کی ساری امت کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے رحم کرم سے بے روزگار ان کی روزی کا انتظام فرما، رزق حلال کا انتظام فرما۔ اے اللہ اپنے رحم کرم سے وبائی مرضوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فلسطین کی مجاہدین کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مسلم قوم کی حسرت سے جہاں جن پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ سب سے آخر میں تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہم سے راضی ہونے والے اعمال کرا لے، ہمیں اپنے نبی کا سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بھی دلی تمنا ہے کہ ہم بھی مرنے کے بعد فاروق اعظم کے قدموں کے پاس ہمیں جگہ مل جائے۔ اے اللہ ایسے عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔